بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم پڑھیں گے ورڈپریس کے یوزر سیکشن کے بارے میں کہ آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں ملٹیپل یوزر کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ورڈپریس کا کورس چل رہا ہے جس کے ایگزسٹنگ ٹیوٹوریلز آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس ٹیوٹوریل میں ہم یوزر سیکشن کو پڑھیں گے اور ٹول سیکشن کو۔ دوستو، اگر آپ ایک انڈیویجول ہے اور آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ کو مینیج کرتے ہیں تو آپ کو صرف ایک یوزر درکار ہوگا کہ آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ کو مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پوسٹ، پیجز، میڈیا، اس طرح کے یوزر، پلگنز اور تھیم سب کو مینیج کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ویب سائٹ بڑا ہے یا آپ کے پاس ایک نیوز بیس ویب سائٹ ہے یا اس طرح کے ایک بزنس ویب سائٹ ہے جس میں ملٹیپل ٹیم کام کرتی ہے، کوئی کنٹینٹ سائٹ کو مینیج کر رہا ہے، کوئی ایڈمن ہے وہ تھیمز، پلگنز اینڈ اسی طرح کے ڈیزائننگ کو مینیج کرتا ہے، یا اسی طرح کا کوئی بندہ ہے جو کہ آپ کا ای کامرس اسٹور مینیج کرتا ہے، کوئی ای سی یو کو مینیج کر رہا ہے، اسی طرح کے ملٹیپل ٹیم کام کرتی ہے ایک کمپنی میں، تو اس کے لیے آپ ملٹیپل یوزر کریٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، ورڈپریس ایک بہت پاپولر کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ آپ کو بہت فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے ورڈپریس یوزر میں ملٹیپل یوزر کریٹ کرتے ہیں تو اس کے ملٹیپل فائدے ہیں جو کہ آپ اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق یوز کر سکتے ہیں۔ نارمل بینیفٹس تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں ملٹیپل یوزر کریٹ کرتے ہیں تو آپ کا ویب سائٹ تو ایک سیکیور رہے گا۔ فار ایگزامپل، ایک ایڈمن اپنے سارے ویب سائٹ کو مینیج کرے گا اور کنٹینٹ ٹیم کو آپ ایک ایڈیٹر رول پرووائڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے پوسٹ، پیجز اینڈ میڈیا اسی طرح کے یہ سائٹ مینیج کریں گے۔ اسی طرح پوسٹ اینڈ پیجز کو پبلش کرنا، ایڈٹ کرنا، ڈیلیٹ کرنا، یہ اس ٹیم کا کام ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ اس یو کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ایک یوزر اسائن کر سکتے ہیں، ایڈیٹر یا اسی طرح کے کنٹریبیوٹر۔ تو اسی طرح آپ ملٹیپل یوزر کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک یوزر کریٹ کرتا ہوں کہ اس کو آپ کس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں آئیں گے اور یہاں پر کلک کریں گے آل یوزر پر، تو یہاں پر آپ کو سارے یوزر نظر آئیں گے۔ فار ایگزامپل، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمن ایک یوزر ہے میرے پاس جس کا یہاں پر نیم شو ہوگا، یہاں پر ای میل، یہاں پر رول جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اور یہاں پر پوسٹ شو ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ نیو یوزر کریٹ کریں گے، یہاں پر ہم نے ایڈ نیو پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے جب بھی یوزر کریٹ کرنا ہے تو یہاں پر لکھا ہے ریکوائرڈ اور ریکوائرڈ، یہاں سے آپ نے یوزر نیم سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے آپ نے ای میل پرووائڈ کرنا ہے، اور یہاں سے پاسورڈ، اور یہاں سے آپ نے رول اسائن کر کے اس کو ایڈ نیو کرنا ہے۔ یہاں پر یہ فیلڈ آپشنل ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ یوزر کا ویب سائٹ لاسٹ نیم، فرسٹ نیم بھی انکلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہاں پر میں ایک یوزر کریٹ کرتا ہوں ٹیسٹ کے نام سے، اور اس کا ای میل میں پرووائڈ کرتا ہوں test@gmail.com۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ پاسورڈ بھی آپ اپنے یوزر کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے دوسرا بھی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں سے کوئی پلین ٹیکسٹ میں بھی کوئی پاسورڈ انٹر کر سکتے ہیں۔ تو میں تو صرف اگزامپل کے لیے کر رہا ہوں، تو میں یہاں سے یہ ڈائریکٹلی کاپی کر کے اپنے ساتھ نوٹ کر لیتا ہوں، تو پھر میں اس کو یوز کروں گا اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں لاگ ان ہوتے وقت۔ یہاں سے آپ اپنے یوزر کو ای میل بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، اور یہاں سے آپ اپنے یوزر کو اسائن کریں گے۔ فار ایگزامپل، سبسکرائبر، کنٹریبیوٹر، آتھر، ایڈیٹر اینڈ ایڈمنسٹریٹر، ان سب کو آپ نے الگ الگ کریٹ کر کے اس کو چیک کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، میں یہاں پر ایک ایڈیٹر رول کریٹ کرتا ہوں اور اس کو ایڈ نیو کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، میرا نیو یوزر کریٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہم لاگ ان کروائیں گے۔ یہاں پر ایڈیٹر اس کا رول ہے۔ یہ میرا ویب سائٹ انکاگنیٹو موڈ میں اوپن ہے۔ میں یہاں پر اب ایڈ کروں گا ٹیسٹ ایز اے یوزر نیم، اینڈ یہاں پر یہ پاسورڈ کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کروں گا۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس رول والے کو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے: پوسٹ، میڈیا، پیجز، کمنٹ، پروجیکٹس، پروفائل اینڈ ٹولز۔ تو اس کو آپ نے ایک ایک کو اپنے طریقے سے ٹیسٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور یوزر دینا چاہتے ہیں، تو یہاں سے ایڈٹ کریں گے، یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے پروفائل کو آپ ویو بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو ایڈٹ کریں گے، یہاں سے آپ اس کے بایو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کا پروفائل پکچر بھی سیٹ کروا سکتے ہیں، یہاں سے پاسورڈ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آؤں گا اور اس کو ایک کنٹریبیوٹر اسائن کروں گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس یوزر کے ایکسس میں کتنا فرق آتا ہے۔ اب ہم اس کو ریفریش کریں گے، تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہاں سے کچھ چیزیں غائب ہو گئی ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں پر پیجز تھے جو کہ غائب ہو گئے ہیں، یہاں پر میڈیا تھا جو کہ غائب ہو گیا ہے، اور اسی طرح سارے فیچرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ مختلف
यूज़र को क्रिएट करके उसके फीचर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का। उसके अलावा यहाँ से आप प्रोफाइल को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। उसके अलावा है टूल सेक्शन। जब आप टूल सेक्शन पर क्लिक करेंगे पर आपको इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें नजर आएंगी, एक है इंपोर्ट और एक है एक्सपोर्ट। अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं, एक तो आप अपने CPL को डायरेक्ट माइग्रेट कर सकते हैं। आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को प्लगइन के थ्रू भी माइग्रेट कर सकते हैं, और यहाँ से इस टूल की मदद से आप मैनुअली अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करना है, यहाँ से टूल के एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑल कंटेंट नज़र आएंगे। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा वेबसाइट एक XML फाइल में स्टोर हो जाएगा, जो कि आप दूसरे वेबसाइट पर अपलोड करवा सकते हैं। और अगर आप किसी पोस्ट, पेजेस, मीडिया, स्टार, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट और किसी एक एरिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पोस्ट करूँगा। यहाँ से आप स्पेसिफिक डेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पर, तो ये आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब किसी दूसरे वेबसाइट पर आपने जाना है और इसको वहाँ पर यहाँ इंपोर्ट वाले सेक्शन पर अपलोड करना है, तो ये वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, और सेम टू सेम यहाँ पर जो डेटा नज़र वो वहाँ दूसरे वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट में ये इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से रन इंपोर्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वो फाइल नज़र आएगी, तो आपने इसको डायरेक्ट ड्रैग करना है, और जब आप इसको अपलोड करेंगे तो वो सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी मदद से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनुअली माइग्रेट कर सकते हैं। ये सारा डाटा आपने टेस्ट करना है, और यहाँ से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का साइट हेल्थ भी चेक करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एरर तो नहीं है, आपके पास कौन से अपडेट्स आ रहे हैं। यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेबसाइट हैवी है तो आप अपने इनएक्टिव प्लगइन को डिलीट कर सकते हैं। जो प्लगइन आपके काम के नहीं है तो उसके आप डिएक्टिवेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम, और इसी तरह के ये मैसेजेस आपको नज़र आएंगे। अगर आपने डेटाबेस को अपडेट करना है या इस तरह के PHP वर्जन को अपडेट करना है, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी। तो फॉर मोर ट्यूटोरियल्स सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।